النبي لستن كأحد من النساء وقال الله في مقام آخر لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد وقال الله في مقام آخر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر آمنت بالله صدق الله العظيم. عزیزان محترم قابل تکریم اسٹیج پر تشریف فرما معزز محترم علماء کرام، ذمہ داران جماعت، طلباء کرام، دور دراز سے تشریف لانے والے، قرآن صاحب قرآن سے محبت رکھنے والے بزرگوں اور عزیزوں، آج کی یہ مجلس تکمیل قرآن کی مجلس ہے۔ اور اس عنوان پر ہماری جماعت کراچی کے نامور رہنما عالم بعمل سید السادات حضرت مولانا معاہد الدین شاہ صاحب خوبصورت گفتگو فرما چکے ہیں۔ اس کے علاوہ دیگر علماء کرام، برادر عزیز جناب قاری عثمان صاحب، دیگر دوستوں نے تفصیلی گفتگو کی ہے۔ رات کا کافی حصہ بھی بیت چکا ہے، آپ کافی دیر سے بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سب سے پہلے جن دوستوں نے، جن بچوں نے قرآن کی تکمیل کی ہے، ان کو، ان کے والدین کو، عزیز و اقارب کو، ان کے اساتذہ کرام اور اس ادارے کے مدیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی اساتذہ کرام، خصوصاً قاری عابد صاحب حیدری کی اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عزیزان محترم، حافظ قرآن بننا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ قرآن کو اپنے سینے میں اتارنا کوئی عام بات نہیں ہے۔ حضرت شاہ صاحب آپ کو بتلا رہے تھے، اس کلام کی نسبت رحمان کے ساتھ ہے۔ یہ انسان کا کلام نہیں، رحمان کا کلام ہے۔ جب رحمان کا کلام ہے، اس کی نسبت جب رب کے ساتھ ہے، رحمان کے ساتھ ہے، تو پھر اس کی عظمت کا آپ اندازہ لگائے، کیونکہ نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے رفعت ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے مقام ملتا ہے، نسبت کی وجہ سے شان ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے بلندی ملتی ہے، نسبت کی وجہ سے عہدہ ملتا ہے۔ اگر وہ نسبت رحمان کے ساتھ ہو تب بھی عظمت ملتی ہے، نبی آخر الزمان کے ساتھ ہو تب بھی عظمت ملتی ہے، قرآن کے ساتھ ہو تب بھی عظمت ملتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا، یہ نسبت کوئی عام چیز تو نہیں ہوتی۔ میں نے 2 کپڑے خریدے، ایک کپڑے کو اٹھایا، قرآن کا جزدان بنایا، دوسرا کپڑا اٹھایا، میں نے رومال بنایا۔ چند دنوں کے بعد ایک آدمی نے مسجد میں قدم رکھا، الماری کھولی، قرآن نکالا، قرآن کا جزدان اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، پھر اس کو چوما۔ میں نے روکا، میں نے کہا یہ رومال لے لے، آنکھوں سے لگا، پھر اس کو چوم۔ کہنے لگا نہیں۔ میں نے کہا کیوں نہیں؟
تو نے جزدان اٹھایا، سینے سے لگایا، آنکھوں سے لگایا، یہ رومال بھی کپڑا ہے، وہ جزدان بھی کپڑا ہے، دونوں کپڑے میں نے خریدے ایک ہی دکان سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی شخص سے، ایک ہی قیمت پہ، ایک ہی وقت پہ دونوں کپڑے میں نے خریدے، وہ جزدان بھی میں نے خریدا، یہ رومال بھی میں نے خریدا، اس کو میں نے رومال بنایا، اس کو جزدان بنایا، اس کو سینے سے لگاتا ہے، رومال کو آنکھوں سے کیوں نہیں لگاتا؟ تو اس آدمی نے مجھ سے کہا مولانا میں مانتا ہوں یہ بھی کپڑا ہے، وہ بھی کپڑا ہے، یہ بھی مانتا ہوں، دونوں کپڑے تو نے خریدے ایک آدمی سے، ایک ہی فرد سے، ایک ہی شخص سے، ایک ہی مارکیٹ سے، ایک ہی بازار سے، ایک ہی وقت پر، ایک ہی قیمت پر دونوں کپڑے خریدے ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن پھر بھی فرق ہے۔ میں نے کہا فرق کوئی نہیں، دونوں ایک ہی کپڑے۔ کہنے لگا جب تو نے خریدا تھا یہ دونوں ایک ہی کپڑے تھے، لیکن اب فرق ہے۔ کہنے لگا فرق کیا ہے؟ کہنے لگا رومال کی نسبت تیرے ساتھ ہے، جزدان کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ قرآن بے مثال تھا، نسبت قرآن نے کپڑے کو بھی کپڑوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت، یہ بچے عام بچے نہیں، ان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ آپ نے نہیں دیکھا رب نے 12 مہینے بنائے، 12 مہینوں میں ایک مہینہ رمضان بھی ہے، لیکن جو عظمت، جو رفعت، جو فضیلت، جو شان رمضان کے پاس ہے وہ محرم کے پاس نہیں، سفر کے پاس نہیں، ذی قعدہ کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں۔ 11 مہینوں میں کسی مہینے کے پاس بھی وہ عظمت نہیں ہے جو رمضان کے پاس ہے۔ حالانکہ رمضان بھی رب کا مہینہ، محرم بھی رب کا مہینہ، شوال بھی رب کا مہینہ، لیکن جو عظمت رمضان کے پاس ہے وہ 11 مہینوں میں سے کسی مہینے کے پاس نہیں۔ رمضان شروع ہوتا ہے، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، رمضان شروع ہو جاتا ہے، شیاطین کو باندھ دیا جاتا ہے، رمضان شروع ہوتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، ایک فرض کا ثواب 70 فرائض کے برابر پڑھا دیا جاتا ہے۔ تو اتنی عظمت ہے رمضان المبارک کی۔ رمضان بھی ایک مہینہ ہے، یہ عظمت کیوں ملی؟ 11 مہینے مل کر عظمت میں، رفعت میں، فضیلت میں رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سوال ہوا رمضان بھی ایک مہینہ، محرم بھی ایک مہینہ، رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی؟ کوئی مہینہ رمضان کا عظمت میں مقابلہ کیا کرے؟ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں 4 مہینے وہ بھی ہیں جن کو حرمت والا مہینہ کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مہینے ہیں، یہ 4 مہینے وہ مہینے ہیں۔ ابھی آسمان بنا نہیں، زمین بنی نہیں، چاند بنا نہیں، ستارے بنے نہیں، سیارے بنے نہیں، نجوم بنے نہیں، کواکب بنے نہیں، بحر و بر بنے نہیں، شام و سار بنے نہیں، دن رات بنے نہیں، ہوا چلی نہیں، فضا بنا نہیں، خلا بنا نہیں، جمادات بنے نہیں، آبشار چلے نہیں، دریا بہے نہیں، سمندر کو وجود ملا نہیں۔ ابھی آدم کا عیسیٰ، کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر ابھی دنیا میں آیا نہیں، ابھی دنیا بنی ہی نہیں۔ رب کائنات نے لوح محفوظ میں لکھ لیا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ زمین و آسمان کے بننے سے قبل رب نے لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا کہ میں آسمان بناؤں گا،
زمین بناؤں گا، سورج بناؤں گا، دنیا بناؤں گا، اس میں دن رکھوں گا، اس میں گھنٹے رکھوں گا، اس میں ہفتے رکھوں گا، اس میں مہینے رکھوں گا، اس میں سال رکھوں گا، سال میں 12 مہینے بناؤں گا، منہا اربعۃ حرم، 4 مہینوں کو عظمت والا بناؤں گا۔ 4 مہینے اصل سے عظمت والے ہیں، لیکن یہ 4 مہینے بھی عظمت میں محرم رمضان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کسی نے پوچھا مولانا رمضان بھی 1 مہینہ، محرم بھی 1 مہینہ، رمضان بھی 1 مہینہ، شوال بھی 1 مہینہ، رمضان بھی 1 مہینہ، ذی القعدہ بھی 1 مہینہ، رمضان بھی 1 مہینہ، ذی الحج بھی 1 مہینہ، رمضان کو یہ عظمت کیوں ملی؟ یہ بھی رب کا مہینہ، وہ بھی رب کے مہینے۔ میں نے جواب دیا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہاں رمضان کے پاس ایک نسبت ہے جو محرم کے پاس نہیں، سفر کے پاس نہیں، ذی القعدہ کے پاس نہیں، ذی الحج کے پاس نہیں۔ اس نسبت نے رمضان کو 11 مہینوں کا سردار بنا دیا ہے۔ پوچھا وہ نسبت کیا ہے جس نے رمضان کو 12 مہینوں کا سردار بنا دیا؟ میں نے کہا رمضان میں قرآن آیا، رمضان کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن میں مثال کا رمضان کو بھی 11 مہینوں کا سردار بنا دیا۔ میں نے کہا ان بچوں کی نسبت قرآن کے ساتھ ہے اور نسبت سے عظمت ملتی ہے۔ میں کہاں تک آپ کو مثالیں پیش کروں؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خیر ایک رات ہے، رات ایک ہے۔ قرآن اعلان کرتا ہے 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ رات ایک ہے، 1000 دنوں سے نہیں، 1000 گھنٹوں سے نہیں، 1000 سات سے نہیں، ایک رات ہے، لیکن 1000 سالوں سے، 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 82 سال ہوتے ہیں۔ رات ایک ہے، 82 سالوں پر باری ہے۔ سوال ہوا اس ایک رات کو عظمت کیوں ملی؟ قرآن نے بتا دیا کہ اس رات میں قرآن آیا، رات کی نسبت قرآن سے جڑ گئی، قرآن بے مثال تھا، رات کو بھی راتوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یہ مکہ مکرمہ ہے، یہ مدینہ منورہ ہے۔ مکہ بھی ایک شہر، مدینہ بھی ایک شہر، لیکن جو عظمت مکہ کے پاس ہے، مدینے کے پاس ہے، وہ کسی اور شہر کے پاس نہیں۔ حالانکہ مدینے سے خوبصورت شہر ہوں گے، ترقی یافتہ شہر ہوں گے، سرسبز و شاداب شہر ہوں گے، لیکن ساری دنیا کے شہروں کو جمع کرو، یہ سارے مل کر مدینہ کی ایک گلی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کر سکتے ہیں۔ پوچھا کہ مکہ مکرمہ کیوں بنا، مدینہ منورہ کیوں بنا؟ قرآن نے اعلان کر دیا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ مکہ مکرمہ اس لیے بنا، مکہ میں میرے نبی کے قدم آ گئے، میرے نبی کے قدموں سے نسبت ہو گئی نا، نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ نبی کے قدم مکے میں آئے، مکہ آلہ، مدینے میں آئے، مدینہ آلہ، عرفات میں آئے، عرفات آلہ، مزدلفہ میں آئے، مزدلفہ آلہ، شہر میں آئے، شہر آلہ، بدر میں آئے، بدر آلہ، عہد میں آئے، عہد آلہ، خندق میں آئے، خندق آلہ، خیبر میں آئے، خیبر آلہ، میدانوں میں آئے، میدان آلہ، غار میں آئے، غار آلہ، چٹان پہ آئے، چٹان آلہ، اور پہاڑ پہ آئے، اور پہاڑ آلہ، آخر مکہ کو، مدینہ کو، بدر کو، آگ کو، خندق
عظمت اس لیے ملی ان شہر کی نسبت، ان گلیوں کی نسبت، اس غار کی نسبت، اس پہاڑ کی نسبت امام الانبیاء کے قدموں کے ساتھ جڑ گئی۔ نسبت نبی نے میدانوں کو میدانوں کا، پہاڑوں کو پہاڑوں کا، شہروں کو شہر کا، علاقوں کو علاقوں کا سردار بنا دیا۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے۔ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، ازواج مطہرات کے بارے میں قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام بہت بلند ہے، تمہاری شان بہت بلند ہے، تمہاری عظمت بہت بلند ہے۔ پوچھا عظمت بلند کیوں ہے؟ فرمایا کہ تمہاری نسبت ازواج مطہرات کی نسبت میرے نبی کے ساتھ ہے۔ ہن لباس لکم وانتم لباس لہم، ہر بیوی اپنے شوہر کا لباس ہے۔ پیر کی بیوی پیر کا لباس، قطب کی بیوی قطب کا لباس، ابدال کی بیوی ابدال کا لباس، نبی کی بیوی نبی کا لباس، امام الانبیاء کے ازواج وہ نبی کا لباس ہے۔ اس لیے نسبت رسول کی وجہ سے ازواج مطہرات کائنات کی خواتین اور عورتوں کی سردار بن گئی ہیں، کیونکہ ان کی نسبت نبی کے ساتھ ہے۔ یہ نبی کی چادر، نبی کی ردا، نبی کی عزت، نبی کی عظمت ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح نہیں، کیونکہ تمہارا مقام بلند ہے۔ مقام کیوں بلند ہے؟ تمہاری نسبت امام الانبیاء کے ساتھ ہے۔ میں نے کہا نسبت کی وجہ سے عظمت ملتی ہے۔ ان چھوٹے سے بچوں نے قرآن کو اپنے سینے میں اتارا ہے، ان کی نسبت بدل گئی ہے۔ بچے تیرے بھی 2 ہوں گے، بچے تیرے بھی 4 ہوں گے، 3 بچے اسکول جا رہے ہوں گے۔ یہ ایک بچہ مدرسہ آیا ہے، لیکن یہ بچہ ان 3 بچوں سے الگ بچہ ہے۔ کسی نے کہا مولانا وہ 3 بھی میرے بچے، یہ بھی میرا بچہ، وہ اسکول جاتے ہیں، یہ مدرسہ آتا ہے، ان میں فرق کیا ہے؟ میں نے کہا وہ تینوں بچے جو اسکول جاتے ہیں عظمت و رفت میں اس بچے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کہنے لگا کیوں نہیں کر سکتے؟ میں نے کہا وہ عام بچے ہیں، یہ قرآنی بچہ ہے، اس کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی۔ ان بچوں نے اللہ کے کلام کو اپنے سینے میں اتارا۔ جب اتارا تو نے حافظ قرآن کہا، میں نے ان کو چلتا پھرتا قرآن کہہ دیا ہے۔ جس کو تو حافظ القرآن کہتا ہے، یہ حافظ قرآن ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ چلتے پھرتے قرآن ہے۔ کسی نے مجھ سے کہا مولانا کیا بچوں میں بھی انسانوں میں بھی قرآن ہوتے ہیں؟ قرآن 2 ہیں۔ میں نے کہا نہیں، قرآن تو ایک ہی ہے۔ قرآن وہ بھی ہے جو کاغذوں میں ہے، اوراق میں ہے، الماریوں میں ہے، مساجد میں ہے۔ ایک قرآن حافظ القرآن بھی ہے۔ کہنے لگا مولانا حافظ القرآن قرآن کیسے؟ میں نے کہا اس کے سینے میں قرآن ہے۔ کہا سینے میں قرآن ہو گیا، آ گیا تو وہ قرآن ہو گیا۔ میں نے کہا جی ہاں قرآن ہو گیا۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا قرآن اٹھا کے لے آؤ۔ اب وہ قرآن اٹھا کے لے آیا۔ میں نے قرآن کا ورق کھولا، میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہنے لگا یہ تو قرآن ہے۔ میں نے کہا قرآن نہیں ہے، یہ تو ورق ہے۔ کہنے لگا قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ کاغذ ہے۔ اس نے کہا یہ قرآن ہے۔ میں نے کہا یہ کاغذ ہے۔ کہنے لگا مولانا یہ پہلے ورق تھا، یہ پہلے کاغذ تھا۔ جب الفاظ قرآن ورق میں نہیں تھے تو یہ ورق تھا، کاغذ میں قرآن کے الفاظ نہیں تھے تو یہ کاغذ تھا۔ الفاظ قرآن ورق میں آئے، ورق قرآن بن گیا۔ کاغذ میں آئے، کاغذ قرآن بن گیا۔ میں نے کہا پھر مان لو نا، الفاظ قرآن حافظ القرآن کے سینے میں آ گئے تو بچہ بھی قرآن ہو گیا ہے۔ یہی الفاظ ورق میں آئے تو ورق قرآن ہوتا ہے، کاغذ میں آئے کاغذ قرآن
قرآن ہوتا ہے، بچے کے سینے میں آ گئے، پھر اس کا سینہ بھی تو قرآن ہے، یہاں بھی تو قرآن ہے۔ اور رب نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، قرآن کو میں نے اتارا، حفاظت میں کروں گا۔ ربا کاغذ پہ لکھ کے، فرمایا نہیں، لوہے پہ لکھ کے، فرمایا نہیں، پیتل پہ لکھ کے، فرمایا نہیں۔ ربا کیسے حفاظت کریں گے؟ کاغذ پہ لکھیں گے، کاغذ پہ لکھیں گے، کاغذ پھاڑ دیا جائے گا، لوہے پہ لکھیں گے، پگھلا دیا جائے گا۔ اگر آپ پیتل پہ لکھیں گے، پگھلا دیا جائے گا۔ کاغذ پہ لکھیں، محفوظ نہیں، کاغذ پہ لکھیں، محفوظ نہیں، لکڑی پہ لکھیں، محفوظ نہیں، پہاڑ پہ لکھیں، محفوظ نہیں، لوہے پہ لکھیں، محفوظ نہیں۔ رب نے فرمایا میں قرآن کی حفاظت کروں گا، کاغذ پہ لکھ کر بھی کروں گا، لوہے پہ لکھ کر بھی کروں گا، لیکن نہیں، میں لانڈی کے ایک مدرسہ حیدریہ سے عابد حیدری کے ایک بچے کو اٹھاؤں گا، اپنا قرآن اس کے سینے میں اتاروں گا، اس کو حافظ القرآن بنا کر میں قرآن کی حفاظت کروں گا۔ اب کوئی قرآن کو مٹانا چاہے مٹا نہیں سکتا، توڑنا چاہے توڑ نہیں سکتا۔ کسی نے کہا مولانا کیا حافظ القرآن کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں؟ خدا نہ خواستہ تو قرآن ختم ہوگا۔ میں نے کہا نہیں، یہ زبان سے قرآن پڑھ کر بتائے گا۔ کہا کہ اگر اس کی زبان کاٹ دو، میں نے کہا ہاتھ سے لکھ کر بتائے گا۔ کہ لگا خدا نہ خواستہ حافظ القرآن کا ہاتھ بھی کاٹ دو، زبان بھی کاٹ دو، قرآن ختم ہوگا۔ میں نے کہا نہیں۔ کہنے لگا کیسے؟ میں نے کہا سامنے کوئی دوسرا پڑھے گا، سر کا اشارہ کر کے بتائے گا صحیح پڑھ رہا ہے کہ غلط۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَحَافِظُونَ۔ جی ہاں، جب ان بچوں کی نسبت قرآن کے ساتھ جڑ گئی، یہ چلتے ہوئے قرآن بن گئے، یہ بولتے ہوئے قرآن بن گئے، یہ سنتے ہوئے قرآن بن گئے۔ کیونکہ نسبت سے عظمت ملتی ہے، رحمان سے ہو تب، قرآن سے ہو تب، نبی آخر الزمان سے ہو تب۔ آپ نے نہیں دیکھا مکہ کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ مدینے کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ مدینے کی گلیوں کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ ابو بکر کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ عمر کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ علی کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ معاویہ کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ اصحاب رسول کو عظمت ملی، یہ نسبت ہی تو ہے۔ قرآن نے جب صحابہ کے بارے میں اعلان کر دی کیا؟ فائزون صحابہ، مفلحون صحابہ، متقون صحابہ، صادقون صحابہ، صدیقون صحابہ، راشدون صحابہ، طائعون صحابہ، عابدون صحابہ، حامدون صحابہ، سائحون صحابہ، ساجدون صحابہ، الآمرون بالمعروف صحابہ، والناہون عن المنکر صحابہ۔ قرآن نے اعلان کر دی کیا؟ کتب فی قلوبہم الایمان صحابہ، الزمہم کلمۃ التقوی صحابہ، وکانوا احق بها وأعلی صحابہ، والسابقون الاولون صحابہ، من المہاجرین والانصار صحابہ، والذین اتبعوہم بإحسان صحابہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صحابہ، والذین معہ صحابہ، اشداء علی الکفار صحابہ، رحماء بینہم صحابہ، تراہم رکعا سجدا صحابہ، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صحابہ۔ رب نے قرآن میں الف لام سے لے کر والناس تک 1260 مرتبہ صحابہ کی تعریف کی ہے، جو کہ نسبت صحابہ سے جڑ گئی۔ آسمانوں میں رب نے قرآن میں 1260 مرتبہ صحابہ کی تعریف کرتے 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 اعلان کر دی کیا؟ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ۔ سارے صحابہ جنتی ہیں، سارے صحابہ، میری بات تمام ہو گئی، سارے صحابہ کیوں؟ ان کی نسبت نبی سے۔ نسبت کن سے ہے؟ زور سے، زور سے۔ صحابہ کی نسبت کن سے ہے؟
ہم سے کہا جاتا ہے ہم میں صحابہ میں کیا فرق ہے؟ میں نے کہا بڑا فرق، کہ لگا قرآن ہم بھی پڑھتے، نماز ہم بھی پڑھتے، آذان ہم بھی دیتے، کلمہ ہم بھی پڑھتے، صحابہ بھی یہی قرآن پڑھتے تھے۔ میں نے کہا فرق ہے، تو نے قرآن قاری عابد سے پڑھا، صحابہ نے قرآن نبی سے پڑھا۔ تو نے نگاہیں اٹھائی، میرا چہرہ دیکھا، صحابہ نے جب بھی نگاہیں اٹھائی تو نبی کا چہرہ۔ کس کا چہرہ دیکھا؟ نبی کا۔ زور سے آقا نے فرمایا، ترمذی شریف جلد ثانی کی روایت، لا تمس النار مسلما رآنی او رآ من رآنی۔ آقا نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں مجھے دیکھا، صحابی بنا، وہ تو جنتی ہے، صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی۔ یہ نمازوں کی وجہ سے نہیں، روزے کی وجہ سے نہیں، صحابہ کو جو عظمت ملی ہے نسبت رسول کی وجہ سے۔ نسبت بڑی چیز ہوتی ہے، اس نے اتنا اعلیٰ بنا دیا صحابہ کو۔ وہ نمازی بھی تھے، روزہ دار بھی تھے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا وہ نمازی نہیں تھے، نمازی تجھے میں نے کہا، مجھے آپ نے کہا، صحابہ کو نمازی رب نے کہا۔ جی آج اب نسبت جڑ گئی صحابہ کی رحمت عالم سے۔ ایک طرف ساری کائنات کے ولی قطب ابدال، ان کی عظمتیں رکھ دو، یہ سارے مل کر ایک صحابی کے جوتوں تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ جی ہاں، صحابہ کو یہ عظمت نسبت رسول کی وجہ سے ملی ہے۔ ہم سے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ مولانا آپ لوگ بھی بڑے عجیب ہو، بات قرآن کی ہو، گما پھرا کر کس پر آتے ہو؟ زور سے زور سے کس پر؟ بس بات ختم ہو گئی، کس پر؟ بات ختم قرآن کی ہو تو آخر میں صحابہ، ختم بخاری ہو آخر میں صحابہ، سیرت کی بات ہو صحابہ، مقصد رسول کی بات ہو کون؟ کہنے لگے مولانا صحابہ کو کیوں لاتے ہو ہر عنوان کے آخر میں؟ میں نے کہا کیوں تیرے باپ کو لاؤں پھر؟ کہتے نہیں ہر عنوان میں۔ میں نے کہا یہ جو قرآن بچے پڑھ رہے ہیں، میں نے کہا یہ نبی سے سننے والے کون؟ اس کے کاتب کون؟ یاد کرنے والے کون؟ لا کر لانڈی تک پہنچانے والے کون؟ نبی سے لینے والے کون؟ جب قرآن نبی سے لینے والے صحابہ، نماز لینے والے صحابہ، روزہ لینے والے صحابہ، حج لینے والے صحابہ، نبی کا حسن، نبی کا جمال، نبی کا کمال، نبی کا علم، نبی کا تقویٰ، نبی کی طہارت، نبی کی صداقت، نبی کی عدالت، نبی کی شرافت، نبی کی عظمت، نبی کا معراج، نبی کی ایک ایک ادا کو ہم نے نہیں دیکھا، دیکھنے والے صحابہ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، دیکھنے والے کون؟ نبی یوں نماز پڑھتے تھے، بتانے والے کون ہیں؟ نبی نے یوں ہاتھ باندھے، دیکھنے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ نبی نے یوں رکوع کیا، دیکھنے والے کون ہیں؟ ہمیں بتانے والے کون ہیں؟ نبی کا حسن دیکھنے والے کون ہیں؟ بتانے والے کون ہیں؟ جمال دیکھنے والے کون ہیں؟ بتانے والے کون ہیں؟ کمال دیکھنے والے کون ہیں؟ بتانے والے کون ہیں؟ غار ہیرا میں ساتھ کون تھے؟ بدر میں کون تھے؟ احد میں کون تھے؟ خندق میں کون تھے؟ خیبر میں کون تھے؟ اور یہ پورا قرآن مقصد آمد رسول ہے، بتایا کس نے؟ بتایا کس نے؟ میں نے کہا جب سب کچھ انہوں نے پہنچایا تو پہنچانے والوں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ قرآن کے پہنچانے والے صحابہ تو ختم قرآن پہ پہنچانے والوں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ نبی کی سنتیں بتانے والے صحابہ جب سنتوں پر بات ہوگی پہنچانے والوں کا ذکر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے؟ یا ایک جگہ مدرسے میں میرے دوست کا ایک مدرسہ ہے، ختم بخاری کا پروگرام تھا، مجھے بلایا، میں اس میں چلا گیا، عنوان پر بات کرتے ہوئے آخر میں صحابہ پر آیا۔ کس پر آیا؟ کس پر؟
تو بیان ختم ہوا، کمرے میں بیٹھے تو مذاق مذاق میں وہ ساتھی مجھے کہنے لگا مولانا بات ختم بخاری کی گھوم پھیر کر آخر میں کن پر آ گئے؟ کہا کہ ان صحابہ پر کیوں آئے؟ میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے ہر عنوان میں ان کو کیوں لاتے ہو؟ میں نے کہا ہر عنوان پہنچایا کس نے؟ زور سے کس نے؟ میں نے کہا جب انہوں نے پہنچایا ہے تو ان کا ذکر تو ہم کریں گے۔ میں نے کہا بخاری ذرا لے آؤ، بخاری لے آئے۔ میں نے کہا بخاری کھول، بخاری کھولی۔ میں نے کہا پوری بخاری میں ایک حدیث دیکھا، تو بس بات ختم ہو گئی۔ کتنی؟ میں نے کہا 2 نہیں 3 نہیں، کتنی؟ ایک۔ میں نے کہا بخاری کی قید نہیں ہے، حدیث کی کوئی کتاب اٹھا کے لے آؤ اور اس میں ایک حدیث دکھاؤ۔ کہنے لگا ایک نہیں کئی دکھاؤں گا، پوچھ تو صحیح۔ میں نے کہا نہیں ایک حدیث دکھاؤ جن کے راویوں میں صحابی نہ ہو۔ کیا نہ ہو؟ راویوں میں صحابی نہ ہو۔ کہنے لگا مولانا اگر راویوں میں رواد میں صحابی نہ ہو وہ حدیث نہیں ہوتی۔ میں نے کہا پھر یاد رکھ تقریر میں صحابہ نہ ہو وہ تقریر نہیں ہوتی۔ وہ کون سی تقریر ہے؟ کیسی تقریر ہے؟ کس کی تقریر ہے؟ کیا تقریر ہے جس میں صحابہ کا ذکر نہ ہو؟ یہ پورا دین، یہ قرآن نبی سے لینے والے صحابہ، میرے پاس شریعت ہے دینے والے صحابہ، میرے پاس سنت ہے بتانے والے صحابہ۔ ارے کون سی چیز ہے جو صحابہ کے بغیر؟ اٹھاؤ مسواک۔ صحابہ کو چھوڑ کر کوئی مسواک ثابت کر سکتا ہے؟ جب سب کچھ انہوں نے دیا تو ان کے بغیر تقریر بھی تقریر نہیں ہوتی۔ اس لیے جب ہر چیز انہوں نے ہم تک پہنچائی ہے تو ضرورت ہے ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ ایک طبقے کی کوشش ہے وہ قرآن پر ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتا، نماز پر نہیں کرتا، روزے پر نہیں کرتا، حج پر نہیں کرتا، سنت پہ نہیں کرتا، وہ حملہ کرتا ہے صحابہ پہ۔ بعض لوگ اتنے سادہ ہیں، کہتے ہیں صحابہ کی برائی کی، برا بلا کہا، گالیاں دی، کافر کہا، تو اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس بیوقوف کو یہ پتہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ اگر صحابہ کا ایمان مجروح ہوگا تو قرآن پر ایمان نہیں ہو سکتا۔ پھر قرآن مجروح ہوگا، دین مجروح ہوگا، شریعت مجروح ہوگی، حدیثیں بے اعتبار ہو جائیں گی، کیونکہ یہ سب کچھ نبی سے لینے والے صحابہ، ہمیں دینے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ میں ایک مرتبہ پھر اس مدرسے کے انتظامیہ، مدیر اور اس کے معاونین کا شکریہ ادا کروں گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔